نمازوں میں، تو وہ مقصد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور خطاب ان لوگوں سے کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے اللہ پہ ایمان کی بات کرنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دم بھرنے والوں، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب ماننے والوں، اور اے وہ لوگوں جو یہ یقین رکھتے ہو کہ یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اگر ہم 70 80 90 100 سال اس سے زائد اس سے کم بھی دنیا میں رہیں، لیکن موت کا پیالہ بالآخر پینا ہے اور اس دنیا کو بالآخر چھوڑنا ہے، اور ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے ہمیں خالی ہاتھوں اپنے مولا کے حضور پیش ہونا ہے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے۔ ہم جو کچھ اس دنیا میں کر چکے ہیں، امام صاحب نے پہلی رکعت میں ہی آج مغرب کی نماز میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وہ ایسا دن ہوگا جب ہماری پیشی ہوگی پروردگار کے سامنے، تو ہمارے اعمال وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، نیکی یا بدی، وہ سب وہاں پہ تولے جائیں گے۔ وہ سب اعمال تولے جانے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوا تو جنت ہمارا مقام ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ بدی کا پلڑا بھاری ہوا تو پھر اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، پھر جہنم ہی ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ تو ان آیات میں ان لوگوں کو مخاطب بنایا گیا ہے، خطاب کیا گیا ہے، ان لوگوں کو بات سنائی جا رہی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک موقع پہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مجھے ذرا بتاؤ تمہارے نزدیک کس کا ایمان قابل تعجب ہے، کس کے ایمان پہ تمہیں تعجب ہوتا ہے، اچنبھا ہوتا ہے، تم حیران ہوتے ہو تم کہ انہوں نے کیسے ایمان لایا؟ تو صحابہ نے کہا، قول الملائکہ، صحابہ نے کہا ہمیں فرشتوں کے ایمان پہ تعجب ہوتا ہے کہ وہ کیسے ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ فرشتے کیوں نہ ایمان لاتے جبکہ یہ اللہ ہی کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں؟ فرشتوں کا مسکن تو وہی ہے، اللہ ہی سے احکام لے کے آتے ہیں،
جبرائیل علیہ السلام بھی ایک فرشتہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئے۔ اس لیے فرشتوں کے ایمان پر تعجب کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا فالنبیون، پھر ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ایمان پہ تعجب ہوتا ہے کہ پیغمبر انہیں کیسے ایمان لایا، اللہ پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، یہ پیغمبر کیوں نہ ایمان لاتے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے پیغام لے کر ان کے پاس آتے تھے۔ قالوا فنحن، تو صحابہ نے کہا تو بس پھر ہمیں اپنے ہی ایمان پہ تعجب ہوتا ہے کہ ہم کیسے ایمان لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم کیوں نہ ایمان لاتے میرے صحابہ جبکہ میں تمہارے درمیان ہوں۔ جس کے پاس اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، میں جس نے تم سے کہا کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے عرش پہ معراج کے موقع، تو اس لیے آپ لوگوں کا، صحابہ کا ایمان لانا بھی قابل تعجب نہیں ہے، اس پہ حیرت زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، اگر تم مجھ سے پوچھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کن لوگوں کے ایمان پہ تعجب ہے، حیرت ہے؟ یکونون قوم یکونون من بعدی، وہ کچھ لوگ ہوں گے جو ہمارے بعد اس دنیا میں آئیں گے، صحابہ کے بعد آئیں گے، ہمارے بعد آئیں گے۔ یجدون صحفا، ان کے ہاں یہ کتاب ہوگی، فیہا کتاب، اس میں احکام ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، یؤمنون بما فیہا، اس کتاب کو دیکھ کر، ان احکام کو دیکھ کر، ان مضامین کو دیکھ کر وہ اللہ پہ ایمان لائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آخرت پہ ایمان لائیں گے، قیامت کے دن پہ ایمان لائیں گے، فرشتوں پہ ایمان لائیں گے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لائیں گے اس کتاب کے ذریعے۔ تو ایسے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کیا کرو، واسجدوا، سجدے کیا کرو، واعبدوا ربکم، اپنے پالنہار پروردگار رب، اس کی غلامی، اس کی بندگی، اس کی عبادت کیا کرو، وافعلوا الخیر، نیک کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، اگر تم چاہتے ہو کہ تم فلاح یاب ہو جائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے،
راستہ یہی ہے، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ اب یہاں پہ رکوع کی بات آئی ہے، سجدے کی بات آئی ہے، عبادت کی بات آئی ہے، نیک کام کرنے کی بات آئی ہے۔ پہلے رکوع اور سجدے کی بات آئی، مطلب نماز جس میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے۔ اس کے بعد بندگی کی بات آئی، عبادت کی بات آئی۔ تو عبادت تو رکوع اور سجدے میں آ گیا تھا، نماز عبادت ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ چند افعال کو، چند اعمال کو آپ عبادت کا نام نہیں دے سکتے کہ بس ہم نے یہ کر دیا تو عبادت کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں ایک دعا خاص طور پر مانگا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جس طرح مجھے چاہیے تھا تیری بندگی کرنا مجھ سے نہیں ہو سکا۔ سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جس طرح مجھے چاہیے تھا تجھے پہچاننا میں پہچان نہیں سکا۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ چند رکعت ادا کرنے کے بعد ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ موجود تھے، دیکھیں ہماری تربیت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے کبھی تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور اس کے نتیجے میں کوئی جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دین ہم پر واضح ہو گیا اس سوال جواب کے نتیجے میں۔ اگر انہوں نے سوال نہ کیا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا ہوتا، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اپنے صحابہ سے سوال، اتدرون من المفلس، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو میرے صحابہ کہ دیوالیہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دیوالیہ ہو گیا؟ صحابہ نے کہا من لا دینار لہو ولا متاع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کچھ نہیں رہا، کوئی مال، کوئی پیسہ، کوئی دینار، کوئی درہم، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی چیز نہیں رہی اس کی، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ دیوالیہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، میں تم کو بتاتا ہوں کہ میری امت کا دیوالیہ کون، میری امت کا مفلس کون ہے، میری امت کا وہ شخص کون ہے جس کا کچھ نہیں بچا۔
من याती यौमल क़ियामति बिस्सलातिन वस्सियामिन वज़कात। ये वो शख्स है जिसके नाम आमाल में नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, सदकात भी हैं, सारी चीज़ें हैं। वयाती कद शतम हाज़ा, लेकिन ये किसी बंदे को गाली देकर आया है। वह कज़फ़ हाज़ा, किसी पर झूठा इल्जाम लगा के आया है। किसी की बहू बेटी खराब नहीं थी, इसने कहा मैंने अपनी आंखों से उसको हमसाया लड़के के साथ देखा। वो कज़फ़ हाज़ा, झूठा इल्जाम लगाया, बहतान लगाया। वो अकल माल हाज़ा, किसी का माल खाया। वो सफ़क दम हाज़ा, किसी का खून बहाया। वो ज़रब हाज़ा, किसी को बिना वजह मारा पीटा। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बड़ा वडेरा हूं, बड़ा चौधरी हूं, इसलिए मुझसे कौन पूछ सकता है, जो मेरे जी में आएगा करूंगा। किसी की इज्जत लूटनी हो, किसी का घर लूटना हो, किसी का माल छीनना हो, किसी की मारपीट करनी हो। दुनिया में तो इसने ये सब कुछ किया। नमाज भी पढ़ी, रोजा भी रखा, ज़कात भी दी, कत्ल भी किया, झूठा इल्जाम भी लगाया, किसी का माल भी हड़प किया, बहू के गहने भी खा गया। फयुता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही। क़यामत के दिन इसका एक एक नेक अमल उन लोगों में तकसीम होगा जिन पर इसने झूठा इल्जाम लगाया, जिनका माल इसने खाया, किसी बंदे को कत्ल किया। एक एक नेक अमल इसका उन लोगों में तकसीम कर दिया जाए। फ़इन फ़नियत हसनातु, अभी लोग मौजूद हैं, उधर एक बंदा खड़ा होता है, जनाब मेरे साथ इसने ये किया। उधर से एक बंदा खड़ा होता है कि मेरे साथ इसने ये किया। लेकिन इसके नेक आमाल तकसीम हो चुके हैं, वो लोग ले चुके हैं, वो लोगों में तकसीम कर दिए गए हैं, कोई नेकी नहीं रही। उखिज़ मिन खतायाहुम, अब उन लोगों के गुनाह उठाए जाएंगे। फतुरिहत अलैहि, वो इस नमाजी, रोजादार, ज़कात देने वाले हाजी साहब पर लादे जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसको ऊंधे मुंह जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा। तो नेक अमाल, नेकी, इबादत, जहां नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, सदकात हैं, खैरात हैं, वहीं माँ बाप के साथ हुस्न सलूक भी नेकी है। बीवी बच्चों के साथ ठीक मामलात भी नेकी है। हमसायों के साथ नेक बर्ताव भी नेकी है। वहाँ लेन देन में ठीक मामला करना, ये भी नेकी है। अदल व इंसाफ के तकाजे पूरे करना, ये भी नेकी है। गर्ज ये 30 पारे जो हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों अहादीस, उसमें बताया गया है नेकी क्या है, बदी क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। और अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ, ऐ मोमिनो, ईमान का दावा करने वालों, रकू करो, वस्जुदू, सजदा करो, रकू सजदा नमाज पढ़ो, वाबुदू रब्बकुम, और इबादत करो अपने रब की।
रब अपने परवरदिगार की, अपने पालनहार की इबादत करो, बंदगी करो। और इबादत का मफहूम मैंने बता दिया आपको। इबादत चंद एक गिनी चुनी चीजों का नाम नहीं है। अल्लाह ताला की उसका मंशा ये है, वो चाहता ये है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ मोमिनो, जब इस्लाम की बात करते हो तो फिर इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। फिर तुम्हारे रसूम भी, रस्में भी इस्लाम के मुताबिक, जीना भी इस्लाम के मुताबिक, लेन देन भी इस्लाम के मुताबिक, खुशी गमी भी इस्लाम के मुताबिक, जीना मरना भी इस्लाम के मुताबिक। कोई चीज इस्लाम से हट के ना हो। ये न कहो इसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक। इस्लाम का हर शय से ताल्लुक। आपको अल्लाह ताला ने उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है जिसने हुक्म दिया कि जब मस्जिद में दाखिल हो जाओ, दायां पैर मस्जिद के अंदर अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। जब मस्जिद से निकलो तो बायां पैर पहले बाहर निकालो। जब बैतुल खला में दाखिल हो जाओ पेशाब पाखाना फेरने के लिए तो बायां कदम अंदर, निकलते वक्त दायां पैर बाहर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। मैं पनाह मांगता हूं शयातीन से। तो गर्ज वो कौन सी चीज है जिसके बारे में हमें अल्लाह ताला ने हुक्म न दिया हो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म न दिया हो। मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से, वो यसअलूनका अनिल महीज़, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं औरतों की माहवारी के हवाले से, हैज के हवाले से, कि इन दिनों में, इन रातों में जब बीवी का हैज आ रहा हो तो क्या करें? हम बिस्तरी करें अपने ज़ौजा से या न करें? कुल हुआ अज़न फ़ातज़िलुन निसा फिल महीज़। आप इनसे फरमाइए कि ये तकलीफ के कुछ दिन हैं औरतों के, तो इन अय्याम में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी न की जाए। ये कुरान मजीद में क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को मियां बीवी के ताल्लुकात के बारे में ये बात करने? क्योंकि वो ये चाहता है कि मेरा बंदा हर वो काम करे जिसका मैं उसको हुक्म देता हूं, हर उस चीज से बाज रहे जिससे मैं उसको बाज रखना चाहता हूं। शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, लॉटरी नहीं लेनी, बुतों के सामने सजदरेज नहीं होना, अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी और परस्तिश और इबादत नहीं करनी। हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है, निचोड़ है, अर्क है उसका। और दूसरी जगह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ ऐन इबादत है।
آپ جس سے دعا مانگتے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے دعا کو مخصوص کیجئے اللہ کے ساتھ۔ تو اے مومنو، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نیک کام کرو۔ یہ نیک کام کیا رہ گئے ہیں باقی؟ یہ خدمت خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کساعی فی سبیل اللہ، بیوہ کے لیے، مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا۔ بیوہ ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، گھر میں پھاکے ہو رہے ہیں، مسکین ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور ایک بندہ اٹھ کے ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے باقیوں سے، محلے والوں کے پاس جا کے اپنی جولی پھیلاتا ہے، ان سے کہتا ہے ایک بیوہ ہے، ایک یتیم ہے، ایک مسکین ہے، ان کے لیے مدد کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا یہ کام، یہ بیوہ کے لیے، نادار کے لیے، یتیم کے لیے، مسکین کے لیے جو یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کسائی فی سبیل اللہ، اس کا یہ کام ویسا ہی ہے جیسا مجاہد کا میدان جہاد ہے۔ یہ بھی مجاہد ہے۔ جہاد اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے بندوق اٹھائی اور گولی چلائی، آپ نے تلوار اٹھائی اور دشمن کا سر قلم کر دیا، بلکہ جہاد اور جدوجہد یہ بھی ہے کہ آپ ناداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جولی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ سب کام آپ کو کرنے ہیں، رکوع، سجدہ، نماز، عبادت، وافعلوا الخیر، اور لوگوں کی خدمت۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ایک موقع فراہم کیا ہے، لوگ آپ کم یا زیادہ کچھ نہ کچھ اس میں تعاون کریں، تاکہ وہ لوگ جو سیلاب کی زد میں آئے ہیں، جن کا کچھ باقی نہیں رہا، مکان تھے وہ بہہ گئے، جائیداد تھی وہ ڈہ گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ سارا بہہ گیا، تو ان کے لیے کچھ توجہ کرنا، ان کے لیے کچھ مدد کرنا، ان کے لیے کچھ دوڑ دھوپ کرنا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وافعلوا الخیر میں ہمیں ترغیب دی ہے کہ نیکی کے کام کرو، خدمت خلق کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد اترانا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، میں نے اتنے سیلاب زدگان کے لیے اتنا کچھ کیا، میں نے فلاں بیوہ کے لیے یہ کیا وہ کیا، میں نے فلاں غریب کو اٹھایا ہے۔ یہ جب اللہ توفیق دیتا ہے تب بندہ کوئی کام کر پاتا ہے، اپنے بلبوتے پہ کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا اور مجھ سے یہ کام بن گیا اور ہو گیا۔ اس میں غرور اور گھمنڈ کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ غرور اور گھمنڈ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گا۔ اس کے بعد
وہ بات بتائی گئی ہے جو اصل مضمون ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، یہ جو اس نے پوری ایک کتاب نازل کر دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجا، جو اس کتاب نے کہا اس پر عمل کر کے دکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہمیں پتہ چلتا یہ جو کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا ہوتی ہے نماز؟ کسی بندے کو پتہ نہیں چلتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ اس طرح، پھر ہاتھ اس طرح، پھر رکوع، پھر سجود، پھر سلام، یہ نماز ہوتی ہے۔ وہ نہ بتاتے تو دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا نماز کس جانور کا نام ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے بتا دیا، پوری امت کو بتا دیا حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، کتنے فیصد ہے، کس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیا دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، کیا سوتیلی ماں سے نکاح ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ کس نے کہا؟ اس کتاب میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ ضابطے کی کتاب ہے، آئین کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ یہ کتاب صرف قسمیں کھانے کے لیے نہیں بھیجی گئی، بلکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لیے بھیجی، اس میں جو قانون ہے وہ ملک کا قانون بن جائے، اس میں جو حلال بیان کیا ہے وہ حلال قرار پائے، اس میں جس چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ حرام ٹھہرے، اس میں جو کرنے کے کام بتائے گئے ہیں وہ کیے جائیں۔ اس میں سورہ نور میں لکھا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ پڑھتے ہیں چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ، یہ پڑھنے کے لیے یا یہ کرنے کے لیے؟ حرمت علیکم المیتۃ ودم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام قرار دیا اللہ نے ایسا جانور جو خود مر گیا، اس کو ذبح نہیں کیا، خود ہی مر گیا، چوٹ کھائی اور مر گیا، ٹکر ہو گئی گاڑی کے ساتھ مر گیا، کہیں سے گر پڑا اور مر گیا، یہ مردار ہو گیا، یہ حلال نہیں۔ خون حرام ہے، آپ اس کو پی نہیں سکتے۔ لحم الخنزیر، بد جانور سور کا گوشت حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کوئی چیز اگر منسوب کی جائے وہ بھی جائز نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان کی ہیں اور حکم دیا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ یہاں پہ جہاد سے مطلب تلوار ہاتھ میں لے کے کافروں کی گردنیں مارنا نہیں، اس کو قتال کہتے ہیں۔ یہ جہاد جو ہے یہ جد و جہد سے ماخوذ ہے۔ آپ کے مقابل کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ اسلامی نظام قائم ہو، ان کے مقابلے میں آپ کو جد و جہد کرنی ہے کہ یہ اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔
اللہ کا حلال حلال ہونا چاہیے، اللہ کا بتایا ہوا حرام حرام ہونا چاہیے، جو اس نے جائز کہا وہ جائز ہونا چاہیے، جو اس نے ناجائز قرار دیا اس کو ناجائز قرار دیا جانا چاہیے۔ یہ ہے ہمارے کرنے کا کام۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ کیوں ہے یہ ہمارے کرنے کا کام؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اسی کام کے لیے چن لیا۔ یہ میں آپ کی یہ ذمہ داری نہیں لگا رہا ہوں۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کسی بھی مولوی سے پوچھئے کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ایسی جد جہد کرو کہ جد جہد کا حق ادا ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جد جہد کی، مکہ کے 13 سال بھی یہ جد جہد کرتے رہے، دشمنوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کو اس چیز سے باز رکھنے کے لیے، مگر آپ باز نہیں آئے۔ انہوں نے یہ تک کہا ہم آپ کو اپنا سربراہ مانتے ہیں، حکمران تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ والی بات جو ہے اس سے آپ باز آ جائیں۔ تو آپ کے رشتہ داروں نے جب آپ سے یہ کہا، ابو طالب نے جب یہ عبد المطلب نے جب کہا، ابو طالب نے جب کہا کہ کیا حرج ہے ان کی یہ بات ماننے میں، اب دیکھیں سب آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں، ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں میرے چاند رکھ دیں، اور یہ چاہیں کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، تو میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں میری جان جائے گی مگر میں اس کام سے باز نہیں ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کا کام۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرو، اور ایسی جدوجہد کرو کہ جدوجہد کا حق ادا ہو جائے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور جس دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی ہے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو پانی نہیں مل رہا تیمم سے کام لیجیے، آپ نے سحری پہ جاگنا تھا، سحری کھانی تھی، پھر روزہ رکھنا تھا، صبح آپ جاگ ہی نہیں سکے، کوئی بات نہیں، اللہ کا نام لے کر آپ بغیر سحری کے ہی روزے کی نیت کر لیں، کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ نے۔ آپ روزہ دار تھے، آپ بھول گئے کہ میں روزے سے ہوں، اور آپ نے پانی کا گلاس یا دودھ کا گلاس اٹھایا اور گرپ آپ نے پی لیا، اس کو بے خیالی میں چھوٹ دے دی اللہ نے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دین کے حوالے سے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ اس پورے دین میں آسانی ہے، الدین یسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا، مشکل نہیں ہے، یہ آسان۔
मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, आप अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत से, वो अकेला था। इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, वो बंदा एक था लेकिन काम उसने इतना किया जितना एक उम्मत कर सकती। बाप को उसने देखा अल्लाह के रास्ते से हटा हुआ, अपने बाप को तबलीग की। अपनी कौम को देखा कि वो बुतों की परस्तिश करती, उसने कौम को समझा। वक्त का हुक्मरान नमरूद, वो खुद को रब कहता था, खुद को खुदा कहला रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे टक्कर दी। एक खुदा के नाम पर वो घर से, कौम से, हुक्मरान से, लोगों से, हर एक से जा भिड़ा, हर एक से जाके टकराया और फिर कहा इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा कान मिनल मुशरिकीन वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने अपना रुख हर तरफ से मोड़ के अल्लाह की तरफ कर दिया और मैं मुशरिकों में से नहीं। आग के अलाव में उसको फेंका गया, खुशी खुशी आग में कूद गया, बेखतर कूद पड़ा। आतिश नमरूद में इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी अक्ल सोचती रही क्या आग में कूदना चाहिए, लेकिन इब्राहिम ने नहीं सोचा। सका मैं अल्लाह की रजा के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। वो कूद पड़ा आग में और वो जिसने आग में जलाने की तासीर रखी है, उसने उस आग की तासीर ये कर दी कि वो ठंडी हो गई और उसने कह दिया, उस अल्लाह ने आग से, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ठंडी हो जाए आग, लेकिन इतनी ठंडी भी नहीं कि मेरे महबूब इब्राहिम को ठंड लग जाए।